ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے، اور اس کو سوال کو اگر آپ ریپیٹ کریں گے، حالانکہ میں نے اس کا کمنٹ میں جواب دے دیا، لیکن یہ تو اور ویڈیو بنانے کا بھی اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ لوگ اس کو بار بار سوال کو پوچھیں گے۔ ہمارے سبسکرائبروں کی کرامت بھی اعلیٰ درجے کی دراصل یہ ہے کہ جو ویڈیو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی سوال اسی ویڈیو کے کمنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اسی کے لیے میں ویڈیو بنا چکا ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ جوڑے میں نماز ہو جائے گی، یہ ویڈیو موجود ہے تو اسلامی بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہیں، دیکھنے کے بعد پھر اس کو کمنٹ میں یہ پوچھیں گی تو کیا جوڑے میں نماز ہو جائے گی؟ ارے اگر جوڑے میں نماز نہیں ہوگی تو میں نے وہ ویڈیو کیوں بنائی ہے؟ اسی طرح منی مزی کی ویڈیو میں کہ بتا چکا کہ اس میں مزی میں غسل فرض نہیں ہوگا، تو پھر بھی کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ اگر مزی نکل جائے تو کیا نہانا پڑے گا، اور ویڈیو میں وہی چیز بتائی۔ تو جو چیز ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کو لکھ لکھ کے تھک گیا ایک ہی چیز کو، تو کمنٹس کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں کہ ایک چیز کا جواب 100 بار میں لکھ لکھ کے دے چکا، اور لکھنا نہ پڑے بار بار۔ اسی کے لیے میں بہت سی چیزوں کی ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، مگر سیم ویڈیو میں سیم سوال پوچھتے ہیں تو بہت عجیب لگتا ہے، حالانکہ دوسری میں پوچھیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ شاید انہوں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو، تو میں مشورہ دے دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو چینل پہ موجود ہے، آپ تلاش کر کے دیکھ لیں۔ لیکن جب اسی ویڈیو میں وہی سوال ہو رہا ہے تو معلوم چلتا ہے کہ صرف ویڈیو پلے کرنے سے پہلے ہی اپنا سوال انہوں نے رکھ دیا۔ اب یہ کہ اس کے بار بار سوال آپ ریپیٹ تو کر رہے ہیں کہ اگر ہم بستری نہ ہو تو ولیمہ حرام ہوتا ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں، اور اب میں اس کی ویڈیو بھی بنا دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی اسی ویڈیو میں پھر یہی کمنٹ کریں گے تو کیا ولیمہ جائز ہے؟ حالانکہ میں اس میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہاں ولیمہ جائز، پھر بھی اس کے اندر وہی چیز پوچھتے ہیں۔ خیر، تو ہاں ہم بستری کرے بغیر اگر ولیمہ ہوگا تو وہ حرام نہیں ہوگا، یہ عوام کی غلط فہمی ہے، اور کہ لوگوں کے اندر یہ چیز مشہور بھی ہے کہ اگر ہم بستری نہ ہو تو ولیمے کی دعوت جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ولیمہ وداعی کے وقت کی رات کے جو اگلے دن 3 دن تک ولیمہ رہتا ہے، 3 دن کے بعد جو دعوت ہوگی وہ ولیمہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ولیمہ پہلے کر دیا گیا تو وہ بھی ولیمہ نہیں ہوگا، یہ عام سی دعوت ضرور ہو جائے گی، مگر جو ولیمہ سنت ہے یہ وہ ولیمہ نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ ہم بستری کریں نہ کریں اس کے تو کوئی سوال ہی اس کے اندر نہیں ہے، کھانا جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ہوتا ہے خلوت صحیحہ، یعنی خلوت صحیح وہ ہوگا کہ وہ ہم بستری کے حکم میں ہی داخل ہوگا، یعنی مرد عورت شوہر اور بیوی ایک ایسے کمرے کے اندر موجود ہو کہ جہاں اگر وہ ہم بستری کرنا چاہیں تو کر لیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ اتنی دیر کے لیے اس طرح کمرے کے اندر موجود ہیں کہ کرنا چاہیں تو کر لیں، تو اب وہ ہم بستری کے حکم میں داخل ہو جائیں گے، یعنی یہ مانا جائے گا کہ انہوں نے ہم بستری کر لی، وہ سارے احکام ان کے اوپر آ جائیں گے جو ہم بستری کے بعد کے ہوتے ہیں، مثلا طلاق عدت وغیرہ میں بھی مسائل ہوتے ہیں تو وہ ان کے حکم میں آ جائیں گے۔ تو ابھی ہم بستری اندر کریں یا نہ کریں، مگر یہ کہ خلوت انہوں نے اختیار کری اور یہ خلوت صحیح ہے، تو ایسی صورت میں ہم بستری کے قائم مقام ہی ہوتی ہے خلوت صحیح، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دولہا دلہن ایک کمرے کے اندر مکمل رات بتا چکے ہوتے ہیں، تو یہ خلوت صحیحہ بالکل صحیح ہے، اس کی تعریف پہ ایک دم کھری اترتی ہے، تو اس میں یہ ہم بستری کے حکم میں ہی آ جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم بستری نہیں کریں اس لیے کھانا حرام ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بستری اگر نہ کریں تو کھانا حرام ہوگا، ان لوگوں کو یہ ساری خرافاتی باتیں معلوم کہاں سے چلتی ہیں کہ انہوں نے کیا کرا کیا نہیں کرا، اور یہ کہ بیچ میں تانہ زنی کرنا اور اس طریقے کے معاملات کو لوگوں کے اندر لانا عام کرنا، یہ بڑی بیوقوفی ہے۔ آپ کو ولیمے کی دعوت دی گئی ہے، آپ جائیں ولیمے کی دعوت کھائیں اور دعا دے سکتے ہیں تو دیں، ورنہ آ جائیں، بات ختم۔ اس کے اندر کوئی ایسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کھانا جائز ہی ہوتا ہے، اور یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ جو خلوت ہوتی ہے وہ ہم بستری کے حکم میں ہے، لہٰذا خلوت اختیار کی تو پھر وہ ہم بستری کے قائم مقام ہو گئی، تو ایسی صورت میں ولیمے پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بالفرض اگر نہیں بھی کہ ہم بستری تو کھانے پہ پھر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، ولیمے کا کھانا ان کے لیے جو لوگ دعوت میں بالکل جائز ہے، اور وہ حرام نہیں ہوگا۔ اور جو اس کو حرام کہتے ہیں، بالفرض اگر آپ نے سنا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ بغیر ہم بستری کے کھانا حرام ہو جائے گا، تو وہ شخص گناہ گار ہے۔ جتنوں کوئی غلط فتویٰ دے چکا ہے ان سب کے سامنے اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور سب کو بتانا بھی پڑے گا اعلانیہ۔ اگر 10 لوگوں کے سامنے بات کہی ہے کہ میں نے یہ چیز بتائی تھی، یہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس کی توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی توبہ کرے، کیونکہ یہ غلط
مسئلہ ہے کہ حلال چیز کو حرام کر دینا اپنی عقل سے یہ خود اس شخص کے لیے حرام ہے، تو یہ شخص بھی گناہ میں مبتلا ہوگا۔ پتھر میں حسن لالے پرن بار